ہم نے یہاں سے 2 کتبے دریافت کیے ہیں جو قبل از مسیح کے ہیں، یعنی 2000 سال سے پہلے کے ہیں۔ تو ان میں لکھا ہوا ہے چھچ ہزارہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ترکوں نے اس کو نام دیا، فلاں نے دیا، تو وہ کتبے موجود ہیں۔ یہ جو میرا کتب خانہ ہے، اس میں اس وقت تقریباً 23,000 کتابیں ہیں اور کوئی 8,000 کے قریب جو ہیں جرائد و رسائل ہیں، اور 600 کے قریب اس میں جو قلمی نسخے ہوتے ہیں، منسکرپٹ ہوتے ہیں، وہ ہیں۔ تو اس میں زیادہ جو کتابیں آپ کو ملیں گی، وہ ایک تو سب سے پہلے اشتیاء قدیمہ کے والے سے ملیں گی۔ دوسری کتابیں جو ہیں وہ پٹوار ہزارہ کے علاقے کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف موضوعات پر جو لکھی گئی ہیں، یا اس علاقے کے جو مصنفین ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ یہاں آپ کو ملیں گی۔ اور جو میرے پاس مخطوطات ہیں، جو منسکرپٹس ہیں، ہاتھ سے لکھی کتابیں ہیں، قلمی نسخے، وہ ہیں 600 کے قریب، اور ان میں سب سے جو قدیم ہے میرے پاس وہ ہے ایک قرآن پاک کا نسخہ ہے، وہ 800 سال پرانا ہے۔ کیونکہ میں ریسرچر ہوں، میرے پاس قدیم ماخذ بھی ہیں۔ میرے پاس ہیروڈوٹس کی کتاب ہے جو تقریباً آج سے 2300 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اس طرح جو چینی سیاح اس علاقے میں آئے ہیں ان کی کتابیں ہیں، اس عرب سیاح جو آئے ہیں یہاں کے انہوں نے کتابیں لکھی، یا دنیا کے اور جو لوگ اس خطے میں آئے ہیں انہوں نے کتابیں لکھی۔ اس کی جو تاریخ ہے وہ تو بڑی رچ ہے۔ کہاں بدھا کے اسٹوپے ہیں، کہاں کہاں بدھا کے دور کی جو آبادیاں تھیں وہ ہیں، اس سے قدیم جو ہندو پیریڈ کی آبادیاں ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، نشانات ہیں، سکھ پیریڈ کی جو چیزیں ہیں وہ ہزارہ میں کہاں گئے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہزارے پر جو ہے، جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق صرف جو ہے اس کی ہسٹری پر 4 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے مرزا اعظم بیگ نے 1872 میں، میرے پاس اس کا نسخہ موجود ہے، وہ سب سے ہزارے کی قدیم کتاب ہے، پرنٹڈ جو ہے۔ تو اس سے پہلے ایک سکھ نے لکھی تھی 1851 میں، جو اس نے علاقے کا مشاہدہ کیا، کچھ خانپور پر لکھ دیا۔ یہ آگے مختلف جو اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، یہ گکھڑوں کا علاقہ ہے، یہ تنابلیوں کا ہے، یہ دونوں کا ہے، اس نے کچھ اس طرح کی تاریخ لی۔ تو اس طرح پھر ڈاکٹر شیر بہادر پنی صاحب نے کتاب لکھی تاریخ ہزارہ، پھر محمد ارشاد خان صاحب نے ایک تاریخ لکھی ہے تاریخ ہزارہ ترکوں کے عہد میں۔ تو یہ کتابیں جو ہیں یہ انہوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اپنے اپنے دور میں انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تمام کتابوں میں اگر آپ دیکھیں میرے پاس موجود ہیں، تو اس میں قدیم ہزارہ پر یا یعنی آپ زیادہ سے زیادہ درانیوں کے دور تک اس میں آپ کو ملے گا، یعنی اس میں آپ کو تاریخ ملے گی تو وہ ملے گی آپ کو 250-300 سال تک۔ تو اس کے پیچھے جو مغلوں کے دور کی تاریخ ہے، سلاطین دہلی کی دور ہے کی تاریخ ہے، پکھلی کے سلاطین رہے ہیں، وہ تاریخ میں ان کا ذکر موجود ہے۔ تو ان کی تاریخ جو ہے اس طرح ہندو پیریڈ کی تاریخیں ہیں، ان میں ذکر ہے، اس کا بے شمار کتابوں میں ذکر ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ کسی نے کام ایسا نہیں کیا کہ جس کو میں اس کی قدیم تاریخ کو سمویا جائے۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ، میں نے وہ کلیکشن جو ہے اس کے حوالے سے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سال میں ہی ہزارے کی وہ تاریخ جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور جس پر ابھی تک کام نہیں ہوا، میں کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے پاس ہزارے کے رائٹرز کی کم از کم اس وقت جو ہیں 1000 سے زائد کتابیں پڑھی ہیں۔ تو لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن لوگوں نے زیادہ جو ہے وہ کچھ اپنی قوم و قبیلوں پر کام کیا ہے، کچھ مختلف جو لٹریچر ہے اس پر کیا ہے، یا اس طرح مختلف موضوعات پر کیا، لیکن تاریخ پر کام نہیں کیا۔ بیسکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسکلی ہزارہ ہے وہ ہری پور کا خطہ ہزارہ ہے۔ اس سے اوپر جو علاقہ ہے دمتھور سے پیچھے، وہ رش کا میدان تھا، اس کو علاقہ رش کہتے تھے۔ اور پھر آپ منسیرہ کے علاقے میں جائیں تو وہ ہے پکھلی، میدان پکھلی۔ ان تینوں علاقوں کا تاریخ کی کتب میں علیحدہ علیحدہ ذکر ہے۔ تاریخ کے مطالعے کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ تاریخ جو ہے یہ انسان کو شعور دیتی ہے۔ ایک عام مقولہ ہے کہ جو لوگ اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں، تاریخ انہیں بھول جاتی ہے۔